السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خلا نعمت الاسلامی و کفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم آج انشاءاللہ چوتھا پارہ شروع کریں گے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ You will never attain piety until you spend from that which you love, and whatever you spend, indeed Allah is knowing of it۔ تو کیا امتحان ہے ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم صدقہ جب کریں تو ان چیزوں کا کریں جن کی ہمیں محبت ہو، جو ہمیں ویلیوبل ہوں، جو ہمیں قیمتی لگتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھتا ہے کہ ہماری انسیلفشنس، دس از واٹ اللہ از لوکنگ۔ اللہ دیکھتا ہے کہ ہماری جنروسٹی کتنی ہے، دس از واٹ اللہ وانٹس۔ تو ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم وہ چیزیں دیں جو کہ ہم اللہ کی محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو وہ چیزیں دینی شروع کر دیں اللہ کے نام پہ جو کہ ہماری ضرورت میں ہی نہیں ہے، وہ کپڑے جو ہمیں فٹ نہیں آتے، وہ کھانا جو کہ اب باسی ہو گیا۔ مگر کیا ہم اللہ کی راہ میں وہ چیز دے سکتے ہیں جو ہمیں بڑی محبوب ہے؟ ایک نیا کپڑا یا جو فریش فروٹ خرید کے لائیں، ان میں سے اللہ کی راہ میں کچھ دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کریں تو دین وی نیڈ ٹو ڈو دس، تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم کنورٹ کریں اپنی جو یہ یعنی کہ دنیا کا جو مال ہے، اس کو ایک ایسٹس ان دی ہیئر آفٹر کرنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم آخرت میں جب پہنچیں تو فقیروں کی طرح پہنچیں۔ اچھا، یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے، جو بھی چیز آپ کے پاس ہے، آپ کا ٹیلنٹ ہے، آپ کی مہارت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ ایفرٹ ہے، کوئی نئی نصیحت کر سکتے ہیں، کوئی علم کسی کو دے سکتے ہیں، کسی کو کچھ پڑھا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور اللہ کے راہ میں اپنا جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ اچھا، اگر ہم مال کی بات کرتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اوبیسلی وہ تو جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں کچھ اس میں سے بچے، تبھی اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تھوڑا سا سمپل رکھیں، اپنی پرسنل لائف جو ہے اس کو سمپل رکھیں، اپنے جو ایکسپینسز ہیں ان کو کم کر کے رکھیں، اور دوسرا یہ بھی ہم پہ لازم ہے کہ میں امیر ہوں۔ وی نیڈ ٹو بیکم رچ پیپل، اسلام نیڈز رچ پیپل، اور جو رچ پیپل نیڈ اسلام۔ تو یہ ایک بیلنس جو ہے بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے ہمارے لیے کہ جب ہمارے پاس اللہ ہمیں مال دے تو وی مسٹ انویسٹ اٹ وائزلی۔ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ ہم بالکل سمپل مائنڈڈ ہو جائیں اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ہم اس کو جو ہے وہ ضائع کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد آخر کے اندر کہ جب ہم کسی کی مدد کریں تو پھر اپنی جو جنروسٹی ہے وہ جا کے جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے اندر اناؤنس کرتے نہ پھریں۔ کل طعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ All food was lawful to the children of Israel except what Israel had made unlawful to himself before the Torah was revealed. Say, so bring Torah and read it if you are indeed truthful۔ تو یہ اسرائیل جو یہاں پہ آ رہا ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہاں پہ یہ جو قرآن بتا رہا ہے یہ ایک کویسچن تھا، یعنی کہ ایک سوال تھا جو یہودیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور وہ یہ سوال تھا کہ کون سا کھانا تھا جو کہ یعقوب نے ایک نظر کی بنا کے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ جب وہ بیمار ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا جو ایک جو کہتے ہیں نا کہ مجھے جو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ تھا یعنی کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ کیمل جو ہوتا ہے اس کا گوشت، ایک اونٹ کا گوشت جو یہ تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہودی جو تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو ایک خلاف ورزی ہے، وائلیشن ہے ان کی، اور انہوں نے بھی اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو قرآن نے آ کے اس چیز کو منسوخ کر دیا۔ یہ جو ڈائٹری انجنکشن تھا جو کہ یہودیوں نے اپنے اوپر جس کو کہتے ہیں نا ایک کھانا، ایک پاک چیز جس کو کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کو انہوں نے قرآن نے آ کے ختم کر لیا۔ تو پہلی شریعت جو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کیا تھا کہ نیکی یہ تھی کہ آپ کسی چیز سے پرہیز کریں جس سے آپ کو محبت ہو، جیسے کہ حضرت یعقوب نے یہ نظر مانی ایبسٹیننس کے لیے۔ مگر اسلام کا ویو اس پہ تھوڑا فرق ہے۔ اسلام کا ویو یہ ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہے یعنی کہ کھاؤ پیو پہنو، جو چیز حلال ہے، مگر اس کو پھر کسی کے ساتھ شیئر بھی کرو، اس کو بانٹو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت سارے انعامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کو پھر جنرسلی اس کو صدقے میں بھی دو۔
فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. And whoever invents about Allah untruth after that, then those are the wrongdoers. یعنی کہ یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو حرام کر لے جو اللہ نے حلال کی ہے، یعنی کہ اس کو پروہیبٹ کر لے، تو یہ بھی وہی جو ہے جس کو کہتے ہیں نا، یہ بھی بالکل اس کی بھی منادی ہے. اور یہ کیا بات ہے؟ ایسی ہے برابر ایسے ہی کہ کسی نے اللہ کے اوپر ایک جھوٹ گاڑا. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Say Allah has spoken the truth, so follow the religion of Ibrahim, the upright one, and he was not of the one to ascribe divinity to anything besides Allah. تو یہ یہودیوں کے جو سوال تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 3 سوال تھے، اور وہ یعنی اللہ نے اس کا جواب دیا، اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ ہیز اسپوکن دا ٹروتھ. تو اللہ نے کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریویل کیا؟ وہ یہی جواب ان 3 سوالوں کے تھے. ایک تو یہ تھا سوال کہ کون سا فرشتہ ہے جو وحی لاتا ہے، دوسرا یہ تھا کہ یہ کون سا کھانا تھا جو کہ یعقوب نے چھوڑ دیا تھا نظر کی بنا پہ، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یعنی کہ نبی جو ہیں وہ کیسے سوتے ہیں. ان اول بیت وضع الناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. Indeed, the first house established for mankind was that at Makkah, blessed and guidance for the worlds. تو یہ جو بکہ کا ورڈ یہاں پہ عربی میں اس کو بکہ آیا، یہ synonymous ہے، synonymous with مکہ. تو یہ پہلا گھر ہے، the first house، جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں بنایا. اور یہ قدیم یعنی کہ ہے، یہ قدیم اس سے بھی ہے کہ جو کہ ہیکل سلیمانی، جو فرسٹ ٹیمپل ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اس سے زیادہ یہ قدیم ہے. اور یہ گھر جو تھا اٹ واز ری اسٹیبلشڈ، اس کو ری اسٹیبلش کیا ایز اے قبلہ جب اسلام ود دا ایڈوینٹ آف اسلام. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. In it are clear signs the standing place of Ibrahim, and whoever enters it attains safety. It is a duty people owe to Allah to make pilgrimage to the house, those who are able to undertake it. And who rejects, then Allah does not stand in need of the worlds. تو پہلی بات کیا؟ ان اٹ آر کلیئر سائنس. کیا کلیئر سائنس ہے؟ واضح کیا نشانی ہے؟ پہلی واضح نشانی تو اوبیسلی اللہ کی وحدانیت، وننس آف اللہ. یہ ایک فوکل پوائنٹ ہے کہ تمام مسلمان دنیا بھر میں یہیں پر منہ پھیر کے اس کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. پھر کیا بتایا کہ وہاں پہ ایک جگہ بھی ہے جس کو اسٹینڈنگ پلیس آف ابراہیم، ایک پتھر ہے. آپ اگر کبھی حرم شریف میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا، ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبے کی جب انہوں نے دیواریں بنائی تھیں وہ ہے. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اٹ از اے ڈیوٹی پیپل او ٹو اللہ ٹو میک دا پلگرمیج آف دا ہاؤس. کہ یہ آیت جو ہے نا یہ بڑی کلیئر کر دیتی کہ حج جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر آپشن نہیں ہے، یہ ایک فرض ہے. کن لوگوں کے اوپر؟ جو کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو جسمانی طور کے اوپر یا مالی طور کے اوپر ساؤنڈ ہیں تو ان کے لیے بھی لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جا کے اس جگہ یعنی کہ جا کے حج کریں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اینڈ ہو ریجیکٹس دین سرٹنلی اللہ ڈز ناٹ اسٹینڈ ان دا نیڈ آف دا ورلڈ. کہ جو لوگ کر سکتے ہیں یعنی استطاعت رکھتے ہیں حج کرنے کی پھر بھی جا کے نہیں حج کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی. تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ اگر ہم میں سے کسی نے حج نہیں کیا اور ہم فزیکلی اور فائنینشلی ہماری ایبلٹی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، تو ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم فوراً یعنی کہ فوراً ہی جا کے ہم حج کر لیں. ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ anyone who dies without performing Hajj while he could, then it makes no difference whether he dies as a Christian or as a Jew. یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ حج کر سکتا تھا، اس کے پاس استطاعت تھی، مگر پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو فرق نہیں پڑتا کہ وہ شخص جب اس کا انتقال ہو تو وہ مرے ایز اے عیسائی مرے یا یہودی مرے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. Say, O people of the book, why do you disbelieve in the verses of Allah while Allah is a witness over what you... تو قرآن ایک سمپل ان سے سوال پوچھ رہے کہ بھئی تم قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ تم جانتے ہو کہ یہ جو کتاب اس میں جو آیات ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہیں. These verses are from Allah. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اہل کتاب تو وہ لوگ تھے جو کہ تعلیم یافتہ تھے.
باقی جو عرب تھے وہ تو امی تھے، وہ تو نہیں جانتے تھے، دے ہیڈ نو نالج. ان کے پاس تو پہلے کتابیں تھیں جو کہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، اس کے اندر بھی اللہ کے احکامات تھے، اللہ کی وحی تھی، تو دے کوڈ ریئلی ریلیٹ ٹو قرآن. مگر پھر بھی یہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ بن گئے. فتنہ کس طرح بنے کہ بیکاز آف دیم پیپل ایکچولی ہیڈ ڈاؤٹ کہ یہ جو ہے قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے بھی یا نہیں. Say, O people of the book, why do you obstruct believers from Allah's way, seeking to make it crooked, while you are a witness and Allah is not heedless of what you do? تو قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہ تم نے اس دین کو کروکٹ کیوں بنا دیا، اس کو ٹیڑھا کیوں بنا دیا، اس میں کجی کیوں لے آئے. اور یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ آؤٹ رائٹلی کسی چیز کو جھٹلا دیں، مگر یہ جو ہوتا ہے نا ہاف ٹروتھ، مکسنگ ٹروتھ اینڈ فالسہڈ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر بڑے ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اکثر جو ہیں وہ حدیث پہ کمنٹ کر کے جو اس قسم کی ڈاؤٹس ریز کرتے ہیں، اس سے انسان جو ہے باقی بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عیب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر چیز کے اندر. کبھی کبھی لوگوں کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا سینٹر آف اٹریکشن بن جائیں، کسی کا توجہ کا مرکز بن جائیں، یا ان کے کوئی اہمیت ملنے لگے، ایک سیلف امپورٹنس ملنے لگے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزوں کے اندر ایک کجی نکالتے ہیں، اس کے اندر سے وہ اس کے اندر ڈاؤٹ نکالتے ہیں. ان کو تو پتہ نہیں اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، باقی لوگوں کے اوپر اکثر اس کا بہت ہی برا اثر ہوتا ہے. O you who believe, if you obey a party of those who were given the book, they would turn you back after your belief to unbelief. تو کس طرح یہ موڑ دیں گے to disbelieve؟ یا تو مسلمانوں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں، اور اگر یہودی یا عیسائی نہیں بھی بنتے تو کم از کم مسلمان جو ہے منافق ضرور بن جائیں. دیکھیے یہ جو تبدیلی ہے یہ بڑی ایک سلو پروسیس ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ آئیڈیاز آتے ہیں، اس میں ان کے ڈاؤٹس آتے ہیں، شک آتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا کانسٹنٹلی دماغ کے اندر انجیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. پھر آپ کرتے ہیں کچھ آرٹیکلز آپ پڑھیں گے، اخباروں کے اندر خبریں آئیں گی، نان ایشوز جو ہیں وہ ایشوز بن جائیں گے، اور اس کے بعد انسان کا جو جس کو کہتے ہیں ایمان وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. And how could you disbelieve while to you are being recited the verses of Allah, and among you is the messenger, and whoever holds firmly to Allah has been guided to the straight path. تو قرآن یہاں پہ ایک بالکل حیرت جس کو کہتے ہیں نا سرپرائز کر رہا ہے، حیرت انگیز جس کو بات کہتے ہیں کہ کیسے ہوا کہ تم نے جو قرآن کو جو سننے کے بعد جو ہے پھر بھی اس کا کفر کیا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جس نے بھی whoever hold fast to Allah has indeed been guided to the straight path، کہ جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ تو صراط مستقیم پہ چل پڑا. تو ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں اللہ کو؟ how can we hold fast اللہ؟ وہ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ کی کتاب کو جس کو کہتے ہیں نا اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے اوپر، تو پھر یہ بڑا آسان ہوگا ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پروفیٹ نے کہا آئی لیو بیہائنڈ 2 things فار یو، کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پہلی چیز کیا؟ کتاب اللہ، اور دوسری سنت آف دا پروفٹ، کی میرا طریقہ، پروفٹ کی سنت. یہ دونوں چیزیں پریزرو نے ہمارے پاس ہیں. اگر ہم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، وی نیڈ ٹو گو نو ویئر بٹ ٹو ایکچولی ہولڈ فاسٹ ٹو دا قرآن اینڈ ڈو تھنگز اکارڈنگ ٹو دا سنت آف دا پروفٹ. یہ دوا ہے وچ ایکچولی جو روکتی ہے ہمیں فرام موونگ اوے فرام دا کیمپ آف اسلام ٹو دا کیمپ آف ڈسبلیورس. دس از دی اونلی تھنگ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. O you who believe, fear Allah as he should be feared and do not die except as Muslims. دیکھیے بڑی یہ خوبصورت آیت ہے، یہ اکثر پڑھی بھی جاتی ہے خاص طور پہ نکاح کے موقع کے اوپر. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تقویٰ کتنا ہونا چاہیے، ہاؤ مچ تقویٰ، یہ کتنا ہمارے اندر تقویٰ ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی قدر کتنی ہوگی، ہم اللہ کو ویلیو کتنی دے رہے ہیں. قرآن کیا کہتے ہیں؟ او یو بلیو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو جتنا بھی ہم حق دیں گے اللہ کو اسی حساب سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. اور ہم میں سے ایچ ون آف اس ہمارا تقویٰ لیول جو ہے ڈفرینٹ ہے ڈپینڈنگ اپون کہ ہماری اللہ سے ہماری توقعات جو ہیں اللہ کے لیے وہ کیسی ہیں. تقویٰ از نتھنگ بٹ اطاعت آف اللہ.
سوائے اللہ کی اطاعت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اطاعت کس چیز میں؟ اطاعت ہر چیز کے اندر. یہ نہیں کہ، اور دوسرا یہ بھی تقویٰ ہے کہ ہمیں یہ خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ واپس نہ لے لے جس نے اتنے سارے ہم پہ احسان کیے ہیں. تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ ہر خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے. اوبیسلی نکاح کا ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص بھولتا نہیں ہے. ون آف دا ڈیز نو ون forgets. ایک بہت ہی بڑا مائل سٹون ہوتا ہے، ایک سنگ میل ہر ایک کی زندگی کے اندر ہوتا ہے. اور یہ وہ دن ہوتا ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا فیوچر زندگی کا جو معیار ہے، اس کی کوالٹی ہے وہ کیسی ہوگی. واٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ ول بی بلڈ. آپ کا رشتے جو ہوگا اب وہ کیسا ہوگا، وہ کس بنیاد کے اوپر وہ رشتہ کھڑا ہوگا. اور اس رشتے کو مضبوط کرنا جو ہے نا، نتھنگ اسٹرینتھن دس رشتہ. اس رشتے کا مضبوط کرنا جو ہے تاکہ ایک بیلنس ریلیشن شپ گھر کے اندر ہو، وہ صرف ایک ہی چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی کا. انسان کے اندر ایک خوف ہو کہ میرے جو ہے میرا بھی حساب ہو سکتا، میرا بھی حساب ہوگا. اسی لیے اس کے اوپر بڑی ایمفسس کی گئی ہے. اگر ہم کیئرفلی دیکھیں تو ایک جو چیز ہمیں اپنے گھریلو زندگی کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، وہ چوائس آف ورڈز دیٹ وی یوز ود ایچ ادر. اس کا بھی ہمیں جس کو کہتے ہیں حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا. پھر قرآن کہتا ہے اینڈ ڈو ناٹ ڈائی ایکسیپٹ ان دا اسٹیٹ آف سبمیشن، کہ تم مت مرنا مگر اس حالت میں ہو کہ اللہ کے سامنے، یعنی کہ یو ہیو سبمٹڈ. تو قرآن کس چیز پہ ایمفسائز کر رہا ہے؟ دیکھیے موت و زندگی ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اور ہمیں پتہ نہیں کہ کب ہماری آخری گھڑی ہوگی. تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایٹ آل ٹائمز، ہر وقت جو ہے ہم اسٹیٹ آف سبمیشن میں رہیں، اللہ کی اطاعت کے اندر ہیں. اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا آخری بریتھ کب آنے والا ہے. تو جب بھی ہم ایک مسلمان اگر ایک گناہ کی اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ سرٹنلی ہی از ناٹ ان اے اسٹیٹ آف سبمیشن ٹو اللہ. اینڈ ہولڈ فرملی ٹو دا روپ آف اللہ آل ٹوگیدر اینڈ ڈو ناٹ بیکم ڈیوائڈیڈ. اینڈ ریممبر دا فیورز آف اللہ اپون یو when you were enemies and he brought your hearts together and you became by his favor brothers, and you were on the edge of the pit of fire and he saved you from it. Thus does Allah make clear to you his verses that you may be guided. Hold together firmly the rope of Allah. rope of Allah کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. آپ امیجن کریں نا، بہت سارے لوگ پانی کے اندر ہوں اور وہ بہت جد و جہد کر رہے ہیں اور وہ کرنٹ ان کو لے کے جا رہا ہو، اور انہوں نے ایک مضبوط رسی کو پکڑا ہوا ہے، اور یہ رسی جو ہے اٹ از ہیلپنگ دیم کہ وہ اس کے اوپر فلوٹ کرتے رہیں، اس دیر الائیو. یا آپ یہ سوچیے کہ ایک شخص ہے جو کہ ایک بڑے اسٹیپ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے، اور وہ ایک رسی ہے جس کو کہ پکڑ کے وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے. یہ شخص جو ہے آپ سوچیے کتنا مضبوطی سے اس رسی کو پکڑ کے رکھے گا ایٹ آل ٹائم، ناٹ اوکیجنلی. یہ نہیں کہ کبھی کبھی اپنی گرپ کو لوز کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو رسی ہے یہ تو اس کی زندگی ہے، یہ تو اس کی لائف لائن ہے. اس کے بعد قرآن کہتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں تقسیم مت ہو جاؤ. ڈو ناٹ بیکم ڈیوائڈیڈ. آج اگر آپ مسلمانوں کا دیکھیں بائی اینڈ لارج کتنے ہم تقسیم ہوئے ہوئے. کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتا. سو سیڈ ٹو سی دس ڈویژن، کہ ہم کتنے سارے فرقے، کتنے سارے گروپس کے اندر سپلٹ ہو گئے. تو یہ تو ہو گئے. اب ہاؤ ڈو وی ریئلی گیٹ ٹوگیدر؟ کیا چیز ہے کہ وچ ول گیٹ آل دیز مسلمس ٹوگیدر؟ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے قرآن. قرآن جو ہے اس کا آپ کی میننگ دیکھیں تو ایک اس کی میننگ یہ بھی ہے ٹو گیدر ٹوگیدر، یہ لوگوں کو جمع کرنا. یہ مسلمانوں کا ایک کامن پوائنٹ ہے. اس کتاب کو سمجھنا، اس کتاب کو ساتھ پڑھنا، اس کے میسج پہ عمل کرنا، یہی طریقہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں آ کے مل سکتے ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ لِلْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Let there be from you a nation inviting to good, enjoining what is right and forbidding what is wrong, and those will be the successful. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ Let there arise from you a ummah، کہ تم میں سے اٹھے ایک امت. امت کون لوگ ہوتے ہیں؟ کامن آبجیکٹ، ایک ہی مقصد. وہ کسی ریس یا کسی کلر یا کسی قبیلے کی وجہ سے نہیں ہوتے، بٹ they have a common objective. وہ کیا کریں؟ enjoin what is right and forbid what is wrong، کہ وہ حکم دے اس چیز کا جو صحیح ہے اور روکیں اس چیز سے جو غلط ہے. یہ چیز یہ آج جو ہمیں سکھا رہی ہے نا، یہ ہماری پرائمری ذمہ داری ہے کہ ہم حکم دیں نیکی کا اور ہم لوگوں کو روکیں برے کاموں سے. ایکولی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. مگر جب ہم لوگوں کو انوائٹ کریں اس دین کی طرف، obviously we must invite them with humility، انکسار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. دیکھیے nothing impresses people more than our اخلاق.
یہ جو ہماری کائنڈنس ہوتی ہے، ہماری مہربانی ہوتی ہے، یہی چیز ہے کہ جو ہمارا اخلاق ہے جو کہ لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے، ایٹ لیسٹ ان دی انیشیل سٹیج، جب اس سے پہلے کہ وہ میسج کو سنیں۔ مگر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ، وی نیڈ ٹو ڈرا اے کلیئر لائن، اور وہ کلیئر لائن کیا ہے کہ جو جس چیز سے اللہ نے روک دیا اس سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، وی ول نیور ڈو دیٹ۔ اور اس لیے کہ یہ لائن کس نے ڈرا کی ہے؟ یہ میں نے نہیں ڈرا کی، یہ میرے مالک نے ڈرا کی ہے، اور میں جو ہوں اپنے مالک کا وفادار ہوں۔ آئی ایم اوبیڈینٹ ٹو مائی لارڈ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ And do not be like those who became divided and fell in dispute after clear proof had come to them, and for them is a dreadful punishment۔ سوچیں آج مسلمانوں کے بارے میں کہ ایون ہم ایک ملک میں بھی رہتے ہیں جہاں پہ سب مسلمان ہیں، وہاں پہ بھی کتنے جماعت اور کتنے فرقے ہو جاتے ہیں۔ اف وی آر ناٹ شوئنگ کمٹمنٹ بائی آر ڈیڈز، اگر ہم اپنے عمل کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں شو کر رہے، وی آر باؤنڈ ٹو گیٹ ڈرفٹ اوے، ایون ہمیں تفرقہ ہوگا، اور ہمارا جو کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ اور کمزور پڑتا چلا جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ہم ایک دوسرے سے ہی لڑنا شروع کر دیں گے۔ On the day some faces will be lit white and some faces will turn black. As for those whose faces turn black, did you disbelieve after your belief? Then taste the punishment for what you used to reject۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اس دن، یہ وہ دن ہوگا جس دن کچھ چہرے جو ہوں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور سے چمک رہے ہوں گے، they will be lit up with the نور of اللہ، اور کچھ ایسے چہرے ہوں گے جن پہ اندھیرے چھائے ہوئے ہوں گے۔ کیوں اندھیرے چھائے ہوئے ہوں گے؟ ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ کیا ہوگا؟ یہ بغاوت اور گناہ جو ہیں یہ لوگوں کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کے نور سے دور کر دیتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہم جتنے اللہ کے قریب ہوں گے اتنے ہی ہم قریب ہوں گے اللہ کی اگلی دنیا کے اندر، اور اتنے ہی ہمارے جو ہے چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اللہ کے نور سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ But as for those whose face will be lit up white, they will be within the mercy of Allah and they will abide therein eternally۔ تو وہ یہ آج ہمارے پاس چوائس ہے، یہ آج ہم انتخاب کر سکتے ہیں جب کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے کتنا قریب ہونا چاہتے ہیں، اتنے ہی we will abide by his mercy in the hereafter۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ And these are the verses of Allah we recite to you in truth, and Allah desires no injustice to his creation۔ کہ کون ہم میں سے سکسیسفل ہوگا، کون ہم میں سے فیل ہوگا، یعنی کامیاب کون ہوگا اور ناکام ہم میں سے کون ہوگا، یہ تو ایک واضح جس کو کہتے ہیں ٹروتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تاکہ ہم میں کوئی شک نہ رہے کہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور کون سے اعمال جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ تو یہ پہلے اللہ نے واضح کر دیا، اسی کے اوپر ہم جج کر سکتے ہیں کہ کون جو ہے کامیاب ہے اور کون جو ہے وہ ناکام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ کی صفت یہ ہے، اللہ از جسٹ، اللہ انصاف کرتا ہے۔ اس لیے جو فیصلے ہوں گے آن ڈے آف ججمنٹ، یعنی کہ یوم آخرت کے دن جو ججمنٹ ہوگی وہ کسی چانس پہ نہیں ہوگی، وہ کسی لک کے اوپر نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کی انصاف کی بیسس کے اوپر ہوگی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth, and to Allah will all matters be returned۔ تو یہ کمپلیٹ جو ہم مضمون تھا اس کو اب ریپ اپ ہو رہا ہے۔ ان دی اینڈ یہ آیت کانسٹنٹلی ریپیٹ ہو کے آتی ہے تاکہ ہمیں یہ یاد رہے، اٹس اے کانسٹنٹ ریمائنڈر ٹو اس کہ وی آر ناٹ دا ریئل اونر، ریئل اونر جو اس کا ہر چیز کا ہے وہ اللہ ہے۔ You are the best nation that has been brought forth for mankind. You enjoin what is right and forbid what is wrong and believe in Allah. If only the people of book had believed, it would have been better for them. Among them are believers, but most of them are defiantly disobedient۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ ہمارے جس کو کہتے ہیں نا نمبر 1 رتبہ کیا ہے، اور دوسری یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے ایز بینگ اے مسلم۔ تو قرآن یہاں سے مخاطب جو ہے وہ مخاطب ہم سب سے ہے کہ یہ ایکچولی یہ قرآن کی ایکسپیکٹیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توقع ہے ہم سے۔ اب یہ سوچ لیں کہ آر وی ریلی میٹنگ دس ایکسپیکٹیشن اور ناٹ،
کہ قرآن نے کیا کہا کہ اللہ کی توقع تو یہ ہے کہ ہم دنیا کو ہدایت دیں گے اور بٹ یہ سوچنا آر وی دا بیسٹ، آر وی پرووائڈنگ گائیڈنس ٹو مین کائنڈ اور ناٹ. قرآن کہتے ہیں نا یو آر دا بیسٹ نیشن. تو یہ بیسٹ نیشن کب تک ہوتا ہے؟ ایز لانگ ایز یو آر فلفلنگ یور رسپانسبلٹی، جب تک آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہوں. یہ ذمہ داری کیا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی ہے مسلمانوں کی کہ وہ حکم دیں جو چیز صحیح ہے اور روکیں جس سے کہ جو کہ غلط ہے، اور اللہ پہ ایمان لائیں. اس میں ہے یو آر دا بیسٹ آف دا نیشن. تو مسلمان جو ہے نا وی آر ریئلی سپوز ٹو بی لائک دا امیونٹی سسٹم فار مین کائنڈ، یعنی کہ پوری دنیا کے لیے وی آر دیئر امیونٹی سسٹم. جیسے وائٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر، ان کا کیا ٹاسک ہوتا ہے، ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے دے فائٹ انفیکشن، کہ دے اسٹاپ. جب وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو پھر ہماری جس کو کہتے ہیں نا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کے انفیکشنز جو ہیں وہ آ کے ہمیں افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج کا جو ہم پرابلم دیکھ رہے ہیں، پرابلم اسلام کے ساتھ نہیں ہے بٹ پرابلم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے. تو مسلمانوں کو پہلا قدم لینا ہے. فرسٹ اسٹیپ از وی نیڈ ٹو کریکٹ آور سیلف. They will not harm you except for passing hurt, but if they fight you, they will show their backs and then they will not be aided. تو یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا گا یہ ایک کنڈیشنل پرومس ہے کہ ہم اف وی ڈیلیور اکارڈنگ ٹو جو اللہ کی توقعات ہیں اس کے اوپر، تو پھر کوئی جو ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور اگر نقصان بھی ہوگا تو وہ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا ہلکی سی چوٹ ہے، ویسے ہلکا سی چوٹ لگے گی. Humiliation has been stamped over them wherever they are found, except for a covenant from Allah and bond from men, and they have drawn upon themselves anger from Allah, and stamped over them is humiliation. This is because they disbelieved in the verses of Allah and killed the prophets unjustly. This is because they were rebellious and transgressed beyond limits. تو یہ اگزامپل جو یہاں دیا جا رہا ہے یہودیوں کا دیا جا رہا ہے. اگر آپ یہودیوں کی تاریخ کو دیکھیں اور ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کتنی تکلیف دہ ان کی زندگی گزری ہے. ان کا ڈائسپورا، انکوزیشن، ہولوکاسٹ، گیٹوز، کنسنٹریشن کیمپ، تباہ ہو جانا ان کے ہیکل سلیمانی کا نبوکڈ نظر سے، پھر بنانا، پھر ٹائٹس نے آ کے اس کو پھر تباہ کر دینا. اچھا ان کو ٹیمپریری ریلیف بھی ملی ہے، اور ٹیمپریری ریلیف کب ملی ہے؟ یا تو عیسائیوں کی حکومتوں میں یا مسلمانوں کی حکومتیں میں. ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کیسے یہودیوں کو یاد کرتی ہے، ہاؤ ڈو دے ریممبر جوز، ان کی لیگیسی کیا ہے. آپ پڑھ لیں شیکسپیئر کے ڈراماز کو پڑھ لیں یا لٹریچر کو پڑھ لیں، اس میں ایک جو ہے وہ کس طریقے سے دکھایا جاتا ہے. ایک کنجوس، مائزر، سیلف سینٹرڈ، بد سلوکی کرنے والا، بڑا ہی خود غرض قسم کا آدمی. دس از واٹ اے جو ہیز بین سینونیمس ود. اور دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس نے اتنی پنشمنٹ جس کو کہتے ہیں نا سسٹین کی ہے، پھر بھی وہ سروائیو کر رہی ہے، تھرائیو کر رہی ہے، ایک ریزیلینٹ نیشن ہے. مگر جب بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور حکمرانی دی، انہوں نے لوگوں پہ انتہائی ظلم کیا، جیسے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیلسٹینینز پہ ظلم ہو رہا ہے. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. Not all of them are alike. A party of the people of book stand for the right. They recite the verses of Allah during the hours of the night, prostrating themselves in prayers. قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ don't use a broad brush to paint everyone. کہ سب ان میں سے ایسے نہیں ہیں. ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ان میں سے جو تھے وہ مسلمان بھی ہو گئے، کنورٹ بھی ہو گئے، اور یہ بڑے ہی ان کے اندر بھی جو ہیں بڑے رائچس لوگ بھی ہیں، بڑے نیک لوگ بھی ہیں. اور جب وہ کنورٹ ہوئے اسلام کے اندر، جیسے مریم جمیلہ ہیں، محمد اسد ہیں، کتنے بڑے بڑے یہ ایسٹ بن گئے مسلمانوں کے لیے. یہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی یہودی یا عیسائی مسلمان ہوتے ہیں اور وہ نیک ہوتے ہیں تو وہ ان کی ایک بڑی پاورفل اپیل ہوتی ہے. وہ بالکل اپولوجیٹک مسلمان نہیں ہوتے، آئی ایم سوری آئی ایم اے مسلم، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. They believe in Allah and the last day. They enjoin what is right and forbid what is wrong, and they hasten in good work, and they are among the righteous. بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ نیکیاں کرتے ہیں اور پھر نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ جاہلیہ کے زمانے کے اندر میں جو تھا ریگولرلی جو بچیاں ہوتی تھیں جن کو کہ دفن کرنے والے ہوتے تھے ان کو لے لیتا تھا،
اور اس کے بعد ان کو پالتا تھا. تو اس نے پوچھا کہ میرا اس کے اندر میرا ریوارڈ کیا ہوگا, مجھے اس میں کیا انعام ملے گا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہارا یہ ریوارڈ ہے کہ اللہ نے تمہارا جو ہے دل اسلام کے لیے کھول دیا. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین, and whatever good they do they will not be denied its reward, and Allah is the knower of the righteous, those who have taqwa. تو اللہ کی نالج تو پرفیکٹ ہے, اللہ نوز ایوری تھنگ, وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ جو بھی شخص نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کا ریوارڈ, اس کا انعام ضرور دیتا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Indeed, those who disbelieve, never will their wealth or their children avail them against Allah, and these are the companions of fire, and they will abide therein eternally. علم اور عمل they go hand in hand, یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. یہ جن کے جو ایکشن ہے لوگوں کا وہ ڈٹرمن کرتا ہے ان کی ڈیسٹینیشن. یہ مال اور اولاد جو ہیں یہ تو اس دنیا کی چیزیں ہیں جو کہ اس دنیا کی زندگی کو جو کہتے ہیں نا بیوٹیفائی کرتی ہیں. آخرت میں ان کا کوئی, جس کو کہتے ہیں ان کا کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی لیے ہمیں جو کانسٹنٹ قرآن ایک گائیڈنس دیتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو مت توڑنا. The likeness of what they spend in this world is the likeness of the wind in which is extreme cold. It struck the harvest of a people who did wrong against themselves and destroyed it. Allah is not unjust to them, but they have wronged themselves. تو یہ مثال قرآن دے رہا ہے ان ڈس بلیورس کی, ان کافروں کی, کہ جو کہ دنیا میں تو خرچ کرتے ہیں مگر خرچ کرتے ہیں اپنی ریکگنیشن کے لیے, ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا, صرف وہ سیلف پروجیکشن کے لیے یا اسراف کے لیے کرتے ہیں, تو ان کا تو کوئی ریوارڈ نہیں ہے. او یو ہو بلیو ڈو ناٹ ٹیک ایز انٹیمیٹ فرینڈس دوز ادر دین یور سیلوز, فار دے ول ناٹ اسپیئر اینی ایفرٹ ٹو انفلکٹ لاس اپان یو. دے وش you would have hardship. Hatred has already appeared from their mouths, and what their hearts conceal is greater. We have made plain to you the signs if you will understand. تو قرآن ایک بڑا انٹرسٹنگ ورڈ یہاں پہ یوز کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ. بطن جو ہے ورڈ ان عربک اٹ مینس اسٹمک. تو کیا یہاں پہ ریلیٹ کر رہا ہے اسٹمک مین کہ جو بہت ہی آپ کے قریب, جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹریملی کلوز فرینڈشپ, جن کو ہم کہتے ہیں رازدار, جن سے ہم سارے اپنے راز شیئر کر رہے ہوتے ہیں, پیپل ہو آر ایکسٹریملی کلوز ٹو اس. اس کو قرآن منع کر رہا ہے کہ یہ جو کلوز ریلیشن شپ ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا, دوز ہو آر فیتھ لیس, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی دے ول کاز ڈیویشن ان آر دین, ہم بھی اپنے دین سے جو ہے نا مڑ جائیں گے, بیکاز یہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو میسج یہ ہے کہ ڈونٹ برنگ کلوز ٹو یور سیلف دوز ہوم اللہ ہیز ڈسٹینس ہمسیلف فرام, کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے سے دور کر دیا ان کو ہم اپنے قریب نہ لے کے آئیں, اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. اللہ ان کے دل کو زیادہ جانتا ہے, اور جو ان کے دل میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے. یہ بالکل بات ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ایک نرمی رکھنی چاہیے. وی نیڈ ٹو بی جینٹل, وی نیڈ ٹو بی کائنڈ, مگر یہ کہ ان کو جس کو کہتے ہیں نا جگری دوست, انٹیمیٹ فرینڈ, ان کو نہیں بنانا چاہیے. ہیئر یو آر لونگ دیم بٹ دے آر ناٹ لونگ یو وائل یو بلیو ان دا بک آل آف اٹ, اینڈ when they meet you they say we believe, but when they are alone they bite their fingertips at you in rage. Say die in your rage, indeed Allah is knowing of what is within the hearts. تو یہ ون سائیڈڈ لو افیئر جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. ایک آپ امیجن کریں نا, آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے نفرت کرتا ہو. تو یہ جو مسلمانوں کو اس پہ جنون ہے نا کفار کے ساتھ جا کے ملنے کا اور ان کی تعریف کرنے کا, آئی تھنک ان کو یہ آیتیں پڑھنی چاہیے. They need to really understand what Quran is telling them. اللہ کیا بتا رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم تو سارے نبیوں پہ بلیو کرتے ہیں, مسلمان تو سارے نبیوں پہ بلیو کرتے ہیں وداؤٹ اینی ریزرویشن. ہم ساری کتابوں پہ بھی بلیو کرتے ہیں. ایک کتاب پہ بھی اگر ہم یا ایک نبی پہ کو نہ مانیں تو مسلمان نہیں ہوں گے. مگر ان میں سے دیکھیں کہ یہ نہ ہمارے نبی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں, نہ ہماری کتاب کو کوئی اہمیت دیتے ہیں. دوسری بات یہ ضرور یاد رکھیے کہ دیکھیے جو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے نا, اٹ کی ناٹ پاسبلی بی رانگ. آئی ہوپ یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں سمجھ آ جائے اس آیت سے. If good touches you, it distresses them, but if harm strikes you, they rejoice at it.
And if you are patient and fear Allah, their plot will not harm you at all. Indeed, Allah is all encompassing of what they do. حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے وہ یہ جب بھی مسلمان کامیاب ہوتے ہیں تو یہ تو بہت ہی غمگین ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس سے یہ تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو اب مسلمان کیسے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں ان کی یہ چالوں سے، ان کے سنسٹر گول سے، ان کی موو سے، ان کی عداوت سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ قرآن اس کے لیے ہمیں دو چیزیں بتاتا ہے کہ ایک تو نمبر 1 صبر کرو، نمبر 2 تقوی رکھو، کیپ یور لائلٹیز اور وفاداری جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رکھو۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ And when you set out early in the morning from your home to post the believers at their station for the battle, and Allah is hearing, knowing. تو یہ جو ریفرنس ہے یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے یہ غزوہ احد کا ہے۔ 3 شوال کو یہ جنگ لڑی گئی، تھرڈ ایئر آف ہجرت کے اندر، ہفتے کے دن صبح۔ کفار جو تھے تقریباً 10,000 ان کی آرمی تھی، اور وہ انتقام کی آگ میں بھڑک رہے تھے۔ نیشنل پرائڈ تھی، ان کی انا تھی، پرسنل گلوری تھی۔ مسلمان جو تھے وہ تقریباً 1,000 تھے، اور ان 1,000 میں سے بھی 300 جو تھے دے واکڈ آؤٹ جسٹ بفور دا بیٹل، لیڈ بائی عبداللہ بن ابی جو کہ چیف یعنی کہ ہپوکریٹ تھا اس زمانے کے اندر۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح یہ جنگ کا ابھی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی، ایک بڑی پلاننگ کی، ایک بڑا ڈسپلن کیا، اور یہ پلاننگ اور ڈسپلن جو ہے ہر جنگ کے لیے ضروری ہے۔ When 2 parties among you were about to lose courage, but Allah was their guardian of both of them, and upon Allah the believers put their trust. تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر نیک لوگ بھی تھے، مگر دل میں جس کو کہتے ہیں نا ایک فیئر تو ہوتا ہے، ایک ڈر تو ہوتا ہے، دیٹ فیئر کریپٹ ان۔ نیک لوگوں کے اندر بھی کبھی کبھی جو ہے اس قسم کا جو فیئر ہے وہ ضرور آ جاتا ہے، ایک خوف آ جاتا ہے، اور غلطی کرنا یہ انسان کی چیز ہے، ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، نیک لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ مگر میسج کیا یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے غلطی کی، ان کے دل میں ایک خوف آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے جس کو کہتے ہیں خطاؤں کو معاف کر دیا۔ پوائنٹ کیا پہ یہاں پہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کسی سے غلطی ہوئی اس کو بلیک لسٹ نہ کر دیں، یہ نہ کہہ دیں او بزدل تم تو اتنے خوف کر کے بیٹھے ہوئے، تم بڑے ایمان کے اپنے دعوے کرتے تھے، کہاں چلا گیا تمہارا ایمان؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کے اندر ایک کمزوری ہے تو اس کو خارج نہ کریں۔ وی نیڈ ٹو فوکس آن اسٹرینتھس آف پیپل۔ تو انہوں نے ایک ویکنس ڈسپلے کی، اللہ نے ان کو نہیں نکال دیا کہ تمہیں آرمی سے بھی یہاں سے بھی نکال دیا جائے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بڑے اچھے کام کرتے ہیں، ایک غلطی انہوں نے کر دی، پیپل ول نیور forgive that one single mistake۔ پرانا جتنا انہوں نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا اس پہ پانی پھر جاتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ تو صلہ جو دیتا ہے وہ ایک جو چیز ہے، اللہ جو ہے فوراً لوگوں کو صلہ نہیں دیتا، اللہ کریکٹ کرتا ہے لوگوں کو، ہی ٹیکس لوگوں کا ایک دم حساب نہیں لے لیتا۔ لوگ جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں، ویکنیس کمزوریاں شو کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسری جو پوائنٹ یہاں پہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہارڈ ورک جو ہے نا، محنت کرنا وہ بڑا ضروری ہے، اور یہی چیز ہم کر سکتے ہیں۔ باقی جو رزلٹ ہے اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ڈپینڈنسی جو ہے وہ ہمارے اپنی ایفرٹ کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، بٹ وہ اللہ پہ ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ And already Allah had given you victory at Badr while you were weak, then fear Allah, perhaps you will be grateful۔ تو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اس غزوہ بدر کی جو 2 ہجرت کے اندر 17 رمضان کو لڑی گئی۔ مسلمان مٹیریلی بہت ویک تھے، ان کی آرمی، پھر بھی وہ جو تھے ایک بہت بڑی طاقتور آرمی تھی، اس پہ ایک حیرت انگیز طریقے سے ان کو فتح ہوئی وہاں پہ۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ پرہیپس لعلکم تشکرون، کہ پرہیپس یو ول بی گریٹفل، کہ شاید کہ تم شکر گزار ہو۔ کس چیز کا شکر؟ شکر اس وجہ کا کہ اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم اس کے اندر مسلمان اس کے راستے کے اندر جا کے جہاد کر سکیں۔ تو یہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہم کوئی نیک کام کریں، اچھا کام کریں، اس کے بعد بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ When you said to the believers, is it not sufficient for you that your Rabb should reinforce you with 3,000 angels sent down? تو اس جنگ سے پہلے، غزوہ احد سے پہلے 300 منافقین جو تھے
وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیٹل فیلڈ کے اندر چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ 300 ویک لوگ جو نکل کے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس سے ریپلیس کیا؟ 3000 فرشتوں سے. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. Yes, if you are patient and conscious of Allah and the enemy comes upon you in rage, your Rabb will reinforce you with 5,000 angels having marks. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم صبر کرو، تم اللہ سے ڈرو. تو اگر تم تکلیف میں بھی ہوگے تو تم واپس مت مڑ جانا. بی پیشنٹ. دیکھیے جنگ کے اندر دیر از نیور اے واک اوور. ہمیشہ جنگ کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، اور جو جنگیں لڑی جاتی ہیں اور جیتی جاتی ہیں وہ جیتی جاتی ہیں ہیومن ایفرٹ کی وجہ سے، انسانوں کی کوشش کی وجہ سے، اللہ کے اوپر فرم فیتھ کی وجہ سے اور اللہ کی مدد کی وجہ سے. تو کسی بھی جنگ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ لوگ جو ہوں وہ اسٹیڈ فاسٹ ہو، ثابت قدم ہو، بے خوف ہو، ان کے اندر ہمت ہو، ان پہ کریج ہو. یہ بڑی ضروری ہے. تو اللہ چاہے کہ وہ تو اگر فرشتے بھیج کے جنگ جتوانی ہوتی تو پھر تو اس دنیا میں کوئی کافر جو ہے وہ زندہ نہ بچا ہوتا. مگر فرشتے جو ہیں وہ آ کے مسلمانوں کے لیے جنگ نہیں لڑتے، مسلمانوں کو یہ جنگ خود لڑنی پڑتی ہے. بٹ فرشتوں کا کیا فنکشن ہوتے؟ دے آر دیر ٹو اسٹرینتھن آر فیتھ. ہمارے ایمان کو، ہمارے اس کو جس کو کہتے ہیں نا، اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن وچ میٹرس، کہ جو انسان ہے اس کے جس کو کہتے ہیں اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اگر آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیں تو جنگ سے پہلے انہوں نے پوری پریپریشن کی تھی. یعنی کہ ہی واز پٹنگ آن اے ہیلمٹ، انہوں نے آرمر پروٹیکشن پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں تلوار تھی، اسپیئر تھا. ہی واز فلی ریڈی فار دا بیٹل. تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ کوئی فرشتے آ کے امپلیمنٹ نہیں کریں گے، مگر اسلام ول بی امپلیمنٹڈ بائی پیپل لائک یو اینڈ می. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.